الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج انشاءاللہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسی طرح سے آپ کی پاکیزہ شریعت میں یہ تعلیم اور رہنمائی ہماری خاطر موجود ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کی رہنمائی اور ان کے لیے وعظ و نصیحت کا اہتمام کریں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اپنے بیٹے کو وعظ کر رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، اور اس کی وجہ بتائی، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا حق جو اللہ ہی کو ملنا چاہیے جب ہم غیر کو دیتے ہیں تو شرک کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی شرک، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ پڑھتے جائیں آیات میں آگے انہوں نے اپنے بیٹے سے پھر کہا، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل تمہارا ایک دانے کے برابر، رائی کے دانے کے بھی برابر ہوگا، اور وہ کسی چٹان میں، کسی پہاڑی میں، یا آسمانوں میں کہیں ہوگا، یا زمین میں کہیں ہوگا، اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باخبر اور بڑا ہی باریک بھی ہے، سب کچھ، ہر چھوٹی بڑی چیز کا اسے علم ہے، اسے خبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، صلاۃ کو قائم کیا کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو، اس پر ڈٹ جاؤ، یہ عزائم امور میں سے ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتوں کی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اسی طرح سے ہر باپ کو موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہیے، ان کی توجیہ اور رہنمائی کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔